अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेहरुन्निसा शाह मीर का नावल वक्त का पार्ट 14 शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सुल्तान मंजर में सफ़े मातम बिछी थी। बड़े से लान में बीच बीचों बीच रखा मेराज सुल्तान का बेजान वजूद और इनके बिल्कुल करीब बैठी फूट फूट के रोती हसीना यूसुफ सुल्तान को बार बार गशी के दौरे पड़ते थे। महर भी औरतों के हजूम में बैठी बार बार अपनी नम आँखों को साफ करती थी। हसन ज़रा दूर मर्दों के साथ बैठा था। सुगवारान आकर शम्स के बाद इसको पुरसा देते थे। इसके आंसू बह रहे थे जिन्हें वो बार बार अपनी आस्तीन से रगड़ता था। उमर को दरवाजे के बाहर ही रोक लिया गया था। वो बेबसी और गुस्से के मारे चक्कर पर चक्कर लगा रहा था। औरतों के हजूम में एक सी आंखों वाली लड़की भी थी। इसकी आंखें अब भी खुश्क थी। वो रो नहीं रही थी। वो किसी को नहीं देख रही थी। औरतों ने इसको कई बार रुलाने की कोशिश की थी। इसके चेहरे पर हल्के थप्पड़ मारे थे, लेकिन वह ऐसे बैठी रही जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा। इसकी नज़र किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। हसन ने इसको देखा था। वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया था। हालिया को इस तरह देखकर उसका दिल मजीद कटता था। इसकी जान निकल रही थी। वो आहिस्तगी से इसके पास आकर बैठा था। इसको कुछ कहने के बजाय वह चेहरा झुकाए रोता गया, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बंद गई। हारून उसको देखते हुए आया था और उसके कंधे पर हाथ रखे कुछ कह रहा था। कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई सब्र की तलकीन। हाले ने एक झटके से हारून का हाथ हसन के कंधे से हटाया था। मेरे भाई को और मुझे तुम्हारे सहारों की ज़रूरत नहीं है हारून, शायद फुकारदार लहजे में बोलती हसन को अपने साथ लिपटा गई थी। सहारा मिलते ही हसन फुट फुट कर रोने लग गया था। तुमने कहा था तुम बाबा को लेकर आओगी। तुमने कहा था हाले तुम नहीं ला सकी। तुम झूठी हो। तुम सब झूठे हो। कोई मुझे मेरा बाप नहीं ला कर दे सका। तुम लोगों के मसले मेरा बाप खा गए। तुम लोगों की दुश्मनियाँ मेरे बाप की जान लेगी। वो रोते हुए खुद को हाले के सार से निकालने की कोशिश कर रहा था, जिसे हाले नाकाम बनाए हुए थी। तुम सब एक दिन सेट हो जाओगे। तुम सब सेटल हो जाओगे। तुम तो मेरे साथ हुआ है। हाले मैं कहाँ जाऊँ? वो चला नहीं रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, इतनी कि बस हाले ही सुन सके। वह जूम अपनी बहन को बुरा नहीं कह सकता था। इसी वक्त मैयत को उसके आखिरी आरामगाह तक ले जाने का शोर बुलंद हुआ था। हाले के दिल से जैसे खून रसने लगा था। हसन बेख्तियार सीता हुआ था। ये ले जाएंगे हाले, ये बाबा को ले जाएंगे। हम यतीम हो जाएंगे। मैं यतीम हो जाऊंगा। मेरा दिल फट रहा है यार। इसके आंसू में रवानी आ गई थी। शायद ने इसे कंधों से थाम कर उठाया था। नवाला भाले के पास आ गई थी और इसको सीने से लगा लिया था। कुछ भी हो, ये वही बच्ची थी जिसको उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, जिसकी शरारतों से इनका घर गूंजता था, जो हमेशा इनके हिसाब बेबाक करती थी, जिसकी वजह से इनका बेटा जियत में था। लेकिन हाले की ये हालत देखकर इनका दिल कट रहा था। तुम रो लो मेरी जान, मेरा बच्चा, दिल हल्का कर लो, वो इसको सीने से लगाए नम आँखों से कह रही थी। हाले जवाब दिए बगैर इसी तरह इनके सीने से लगी रही। इसको देख कर नवाल रोने लगी थी। हाले की नज़र ज़रा फांसे पर खड़े उमर हयात पर जमी थी। वो भी अभी आया था, शायद गार्ड से लड़ झगड़ कर। गार्ड अब उसके पीछे आया था। वो सफ़ीर को कुछ बता रहा था, शायद यही कि उमर ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है। वो दोनों अब आमने सामने थे। उमर की आंखें सुर्ख थीं, जब्त से गम से। सफ़ीर की आंखों में गिल्ट सा था, कम से ज़्यादा घबराहट थी। तुम यहाँ से चले जाओ उमर, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार कर निकलवा दूंगा। मैं तुम्हें बड़े पापा की मैयत के करीब भी नहीं भटकने दूंगा। वो उंगली उठाए इसको वार्न करता हुआ बोल रहा था। उमर की आंखों का गुलाबीपन मजीद बढ़ गया था। चेहरा दहक रहा था। वो सफ़ी के कान के पास झुका था। मेरी अम्मा कहती हैं जब उमर को गुस्सा आया हो तो इसके मुंह मत लगो, और जब वो गम में हो तो इसके करीब ही मत जाओ। इस वक्त मुझ पे दोनों कैफियत आ रही हैं। मुझसे दूर रहो। वो बोलकर आगे जाने लगा जब सफ़ीर ने उसकी कोहनी पकड़ ली थी। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। उमर ने गहरी सांस भरी थी और दोनों हाथ सफ़ीर के कंधों पर रख लिए थे। सफ़ीर, यह आदमी, ये वो वाहिद आदमी था जो मुझे रोक सकता था, मेरे इरादे बदल सकता था, मेरा जहन तब्दील कर सकता था, मेरा गुस्सा ठंडा कर सकता था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कूल डाउन कर सकता था। और ये आदमी अब मर गया है। इसकी आवाज़ में सदपन धर आया था। अब मेरे हाथ आज़ाद हैं। अब मेरे जहन पे कोई पाबंदी नहीं है। अब मेरा गुस्सा मेरे काबू में भी नहीं है। ये वो वाहिद शख्स है जिसने उमर हयात को संवारा है, जिसने उमर हयात को इंसान बनाया है। अब इसके जाने के बाद मुझे दोबारा से भेड़िया मत बनाओ। आज या तो मैं इनके जनाजे को कंधा दूंगा, या फिर यहाँ से एक एक सुल्तान की लाश निकलेगी।
تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفیر کو بختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پر 2 ہار بھیج کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا آخری دیدار کروایا گیا تھا۔ پورے سلطان منزل میں سسکیوں اور ماتم کی آواز گونج اٹھی تھی۔ فروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یوسف سلطان کو سکون آور دعا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ ایک طرف ہارون تھا، دوسری طرف سفیر اور تیسری طرف عمر۔ فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھی۔ کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان، ساکت۔ اس کی روح کھینچی گئی تھی، اس کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تھا، اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کو غذا ہوئے کئی ساتیں ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنے کمروں میں تھے۔ جنازے کے ساتھ کے لوگ ذرا دیر قبل ہی لوٹے تھے۔ کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے۔ حالیہ بھی لان کی گھاس پر بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیٹ سے لگا رکھی تھی اور چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا۔ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے اسپتال چلا گیا تھا۔ اس کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھی۔ حسینہ غم سے نڈھال تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی اس کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مہر ماں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا۔ اب وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ہلکی نم تھی۔ حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی، دل کو جیسے قرار سا آیا تھا۔ مہر بھی چپ چاپ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ حسن ان کو دیکھ کے ان کے قریب آ گیا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اب مہر بیچ میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اس کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ اب یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ پاپا مجھے چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ حسن گلوگیر آواز میں بولا تھا۔ یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو۔ مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ آپ لوگ بھی بہت عجیب ہیں، میں رو رہا ہوں تو کہتے ہیں صبر کرو، اور حالے خاموش ہے تو کہتے ہو رو لو۔ کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے۔ ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کے آئی ہوں۔ صرف ان کو ہی نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا۔ جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا، تو آپ کو اپنا باپ خود بنانا پڑتا ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے بچوں، میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کے آیا تھا۔ میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا باپ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کر لوں، میں کس کو الزام دوں، میں کہاں جاؤں بچوں، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حسن، کیا ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے۔ ہم معراج بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس ہم سب تو ہے نا۔ وہ اس کو بہلا رہی تھی جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچوں، یہ خاندان والے ایک دو سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی اپنی دنیا ہے، آپ کا شوہر ہے۔ اب یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں۔ حالِ سلطان کی اپنی گلٹ ہے۔ سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے۔ شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں۔ اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان۔ مجھ سے تو سب کچھ چھین لیا گیا۔ آپ کا باپ ایک ہی انسان ہوتا ہے، جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا باپ خود بنانا پڑتا ہے۔ بچوں کوئی میرے لیے نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا۔ وہ اسی صبح والے حلیے میں تھا، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں، وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ اس کو دیکھ کر حسن تیس سے اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے آئے ہو تم یہاں؟ ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے گرایا تھا۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تم سے عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر رہا اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو۔ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ انگلی اٹھا کے بولا تھا۔ جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے۔ رہی بات تعلق کی تو وہ بن ہی چکا ہے، بے نوئی ہوں میں تمہارا۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا حسن کے ساتھ مہرماں کو بھی چونکا گیا تھا۔ مہرماں اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے بس حالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کر جاتا۔
حسن کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ اس نے حیرانی سے حالے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حالے؟ تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہے، آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا ہو، بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو؟ یہ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بغیر کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ مسٹر عمر، اس وقت آپ یہاں سے جائیں، کچھ دن بعد آئیے گا، اس مسئلے کا کوئی سدباب کر لیں گے۔ اس وقت ہمارا خاندان ایک ٹراما سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے۔ محرمہ سینے پر ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے گھر کے 100 کارڈ بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں، صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلے کرتے ہیں، جو کہ اس بار برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب حالے بول پڑی۔ مجھے جاننا چاہیے، کافی دیر ہوگی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ حالے بے وقوفی مت کرو۔ ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے ہیں، مقام سے نڈھال ہے، لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہیں اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر برہمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مجھے اب کچھ سخت کہنے پر مجبور نہ کرے اور جانے دے تو تم سب سے بدلہ لوگی۔ وہ خفگی سے بھویں بینچے کھڑی تھی۔ پچھتاووں سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ یوسف سلطان اور حسینہ معراج ان کے پچھتاووں میں جینے دے۔ میں حال سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو، مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو، تم میرا بھی تو سوچو، پاپا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی علاق کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم جاؤ میں اکیلا ہو جاؤں گا، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں۔ یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہوں تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کے نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں، اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی، پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو تھمے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، وہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہارون شاید اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا، ایک ٹانگ کو اس طرابی کیفیت میں ہلا رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیوار میں دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اس کی آنکھیں بار بار بھر جاتی، جن کو بے دردی سے رگڑتا جاتا تھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پہ پڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہیں کہ آؤ ہارون شاید، آؤ پھینکو ہمیں زمین پہ، کرچی کرچی کر دو ہمیں، توڑ دو، سب برباد کر دو، سب کچھ ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظر ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پر لگا بک شیلف اس پر ہنستا۔ وہ بھی یہ کہتا تھا، کیا ہو گیا ہارون، ہار کے تم اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم سے غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کرو، اٹھو ہارون، پھینکو ہمیں، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہارون، ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کا واحد سہارا ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے ہلکے ہلکے تھپڑ مارتا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول، تم بہادر ہو، تم اپنی سپر پاور ہو، تم سروائیور ہو، کنٹرول، کسی چیز کو نہیں توڑو گے، تم کچھ غلط نہیں کرو گے، تم کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی۔ وہ بار بار خود کو تسلی دیتا، دلاسا دیتا، اپنے آنسو رگڑتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا، وہ بار بار اپنے سینے کو مسلتا تھا، ہتھیلی کے مکے بنا بنا کر سینے پر مارتا جاتا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی
यही हालत थी। थोड़ी देर बाद उसने इंटरकॉम उठाया था और अपने मुलाजिम को कमरे में बुला लिया था। मुलाजिम दौड़ता हुआ आया था। आपत घर में कोई कलर्स रखे हैं तो ले आओ, इसकी तरफ देखे बगैर बोला था। सर, घर पर तो कोई कलर्स नहीं है, मैं मार्केट से ले आता हूँ, अभी वो ताबेदारी से बोला था। नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे 2 मिनट के अंदर रंग चाहिए, कुछ भी करो। 2 मिनट से अगर तीसरा मिनट हो गया तो मैं आज तुम्हें मार दूंगा, वो गुर्राया था। सर, मेरा क्या कसूर है, रंग तो आप ही को नहीं पसंद थे ना। वो 18 साल लड़का रो देने को था। हारून ने गुस्सा जब्त कर लिया, यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगा। अचानक हारून के जहन में कुछ क्लिक हुआ था, पूरे का पूरा आबद की तरफ मुड़ा। तुम तुम ऐसा करो, जाओ टूथपेस्ट लेकर आओ मामा के कमरे से, अपने कमरे से और गार्ड्स के कमरे से, सबके टूथपेस्ट लाकर दो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर, वो तेज तेज बोल रहा था। अबद भागता हुआ गया और जब 5 मिनट बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के टूथपेस्ट थे। हारून ने जल्दी से सब इसके हाथ से ले लिए थे और वो एजल और कैनवस पहले ही सेट कर चुका था। ये दोनों चीज़ें इसको हाले ने गिफ्ट की थी। अगर कोई और इसको पेंटिंग से मुतल्लिक कोई चीज़ देता तो वो इसको फेंकने में 1 मिनट ना लगाता, लेकिन ये हाले का तोहफा था। उसने सारे टूथपेस्ट एक प्लेट में ज़रा ज़रा करके सजाए थे। इसके पास पेंटिंग ब्रश नहीं थे। उसने उंगलियों की पोरों पर ज़रा सा पेस्ट उठाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसने ज़ेरे लब पड़ा था और फिर कांपते हाथों से एक स्ट्रोक लगाया। वो रंग नीला था। इसकी आंखों ने रंग पहचान लिया था। इसने नम आंखों से एक और स्ट्रोक लगाया था। ये रंग सब्ज था। इसका अगला रंग सफ़ेद था। उसने अगला रंग नीला था। अगला स्ट्रोक मल्टी कलर था। हर रंग अपनी जगह पर आ गया था। हर रंग तरतीब पे था। हारून शायद की नम आंखें चमकने लगी थी, खुशी से, तशक्कुर से। वो इस एजल और कैनवस को इसी तरह छोड़े, रंग वाले हाथों को बगैर धोए इसी जगह अपने कमरे के फर्श पर सजदा रेस हो चुका था। वो खुश था, बेइंतहा खुश। वो रो रहा था, बिलक बिलक कर, फूट फूट कर। अगर उससे हाले ले ली गई थी तो उसको रंग वापस मिल गए थे। उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। सबसे महबूब शौक़ वापस मिल गया था। उससे अगर हाले सुल्तान ले ली गई थी तो उसको हारून शायद थमा दिया गया था। उसने अपना टैलेंट पा लिया था। उसने खुद को पा लिया था। खुद को पा लेना सबसे बड़ी नेमत होती है। अब उसको किसी और मोहब्बत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं थी। उसे एक मोहब्बत के मुकाबले में इससे ज़रा कम सही, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत दे दी गई थी जो उसको हील कर सकती थी, जो हारून शायद का गम हल्का कर सकती थी, जो इसके जलते दिल पर ठंडी फवार बन के इसका दिल ठंडा कर सकती थी। थोड़ी देर बाद वो उठा। वो एक के बाद एक स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिया। इसके हाथ महारत से जा रहे थे। इसकी उंगलियां जैसे इस काम की आदी थी। इसका जहन इस काम को कभी भूला ही नहीं था। ये इसका वाहिद हुनर था। ये इसका महबूब शौक था। ये काम इसका पहला इश्क था। रात का न जाने कौन सा पैर था जब इसने पेंटिंग को आखिरी टच दिया था। इसके कमरे की सारी बत्तियां रोशन थी। इनकी रोशनी पेंट किए हुए इस चेहरे पर पड़ रही थी। वो वही चेहरा था जो मोहब्बत के काबिल था, जो कदर के काबिल था, जो बेमोल नहीं था, जिसका दुनिया भर की खुशी पे हक था, जिसका उदास रहने पे भी हक था, जिसका हक था कि उसको माना जाए, उसको संवारा जाए, इसका ख्याल रखा जाए। वो चेहरा किसका था? भला वो हारून शायद का चेहरा था, मुस्कुराता हुआ पुरसुकून चेहरा। वो अपने घर के बाहर गली में खड़ा था। स्ट्रीट पोल्स की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थी। फ़ोन कान से लगा रखा था। फ़ोन के स्पीकर से नफीसा याद की आवाज़ आई थी। आपको आना चाहिए था माँ, वो आपके दोस्त थे। आप दोनों ने एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा था साथ। आज तो आ जाती, वो दुख से कह रहा था। बेटे, मैं इस्लामाबाद में हूँ, सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं आज की। मैं गाड़ी में इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी समझो। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नज़रें झुकाए अपने जॉगर्स को देखता रहा। उमर, बेटे हिम्मत करो, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम पे ज़िम्मेदारी है, हाल हयात की ज़िम्मेदारी, हसन सुल्तान की ज़िम्मेदारी। तुम मेरे बेटे उमर इस तरह तो हिम्मत नहीं हारा करते थे। इनका लहजा उदास था। अम्मा, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये सारा शहर मुझे खाने को आता है। मैं बड़े जहाँ में खुद को तनहा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं। मेरा दिल ज़ख्मी हो गया। यही होता है जब कोई बहुत करीबी छोड़कर चला जाए, तो यही होता है। उमर, 10 साल पहले मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है, ये हील कर देगा। वो भी खामोश रहा। नफीसा ने बात पलट दी। तुमने कुछ पता किया हाले के साथ? ये सब कुछ किसने किया है? कैसे पता करूं अम्मा? सुबह उठते ये सब कुछ हो गया। ज़रा सी देर गुजरी नहीं थी कि जज साहब ने भी मुझे छोड़ दिया। 5 मिनट भी मुझे ये सोचने को नहीं मिले कि हाले मेरी गाड़ी में आई कैसे। मैं इस सब को फिक्स करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं है। मेरे दिल में जैसे आग सी लगी है। हाले से बात करो, उससे पूछो, कोई हिंट, कोई इशारा, कुछ तो होगा। उससे
जो मालूम होगा वो उसे ने नोट किया होगा। उमर ने तल्खी से सर झटका। इनको लगता है कि सब मैंने किया है। इनको लगता है कि अपने सबसे कीमती रिश्ते को मैं अपने हाथों से मार चुका हूँ। अम्मा वो हर बात का इल्ज़ाम मुझे देती है और मैं सुन लेता हूँ। इससे नहीं क्योंकि वो मेरा सुल्तान की बेटी है, इससे क्योंकि इनका दिल हल्का करना चाहता हूँ। इस वक्त इनसे ज़्यादा अज़ियत में मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको इल्ज़ाम देकर मैं बरी उलजिमा हो जाऊँ। सबसे ज़्यादा गिल्ट में मैं हूँ। अगर मैं हाले की ज़िद ना मानता तो ये सपना होता। अगर एक रात मैं ना सोता तो कौन सी क़यामत आ जाती। अगर उस एक रात में अपना फ़ोन ऑफ नहीं करता तो ये सपना होता। मैं इस रात खुद गर्ज ना होता तो आज जज साहब ज़िंदा होते। इसका गिल्ट एक बार फिर होता आया था। लेकिन तुम कुछ तो जानते होगे उमर, कोई इंसान, कोई धमकी। आखिर किसने कत्ल किया मेराज को? वह अब भी मुतफक्कर थी। उमर करण खाकर सीधा हुआ था। कत्ल? आपने कत्ल कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती है अम्मा? वो बेकरारी से पूछने लगा। नफीसा मुतज्जब हुई थी। तो क्या तुम्हें ये कुदरती मौत लगती है उमर? आर यू किडिंग मी? इनको दूसरा हार्ट अटैक आया ही क्यों? वो अपनी बेटी को उसके हवाले कर चुके थे जिस पे वो आंखें बंद करके एतबार करते थे, और अब प्लीज़ ये मत कहना कि बदनामी का खौफ इनकी जान ले गया। ही वॉज नॉट डैट टाइप। वो इसी किस्म के आदमी नहीं थे। अगर ऐसा होता तो कल रात ही मर जाते। जिल्लत ऑन द स्पॉट जान लेती है। अगर इसको 10 मिनट के लिए झील के तो सारी ज़िंदगी भी जी सकते हो। अब तुम उमर हयात, तो मुझे ये बताओ कि मेरा सुल्तान की जान किस दे लिए? इनकी आंखें बंद थी, वो फैंटेसी वर्ल्ड में थी। वो ये बातें उमर हयात से नहीं कर रही थी। वो ये बात कोर्ट में खड़े होकर वहाँ बैठे जज, वकला, वहाँ बैठे लोगों से कर रही थी। उमर शख्स इनको सुने गया। आप श्योर हैं अम्मा? वो बदिक्कत बोल पाया। इफ़ नफीसा सेज इट्स अ मर्डर देन इट्स अ मर्डर। ये बात मैं नहीं कहती, ये मेरे हर केस का हर जज कहता था। मैंने एक उम्र खर्च की है इन कामों में। मैं ऐसे हज़ार कत्ल में साबित कर चुकी हूँ। वो सुकून से बो रही थी। मैं थोड़ी देर पहले अस्पताल इसीलिए गया था अम्मा, लेकिन मुझे लगा था ये सब मेरे दिमाग का फतूर है। मुझे लगा कि मेरी जॉब ने मुझे हर किसी पर शक करना सिखा दिया, लेकिन नहीं, मैं सही था अम्मा। मेरे अंदाज़े, मेरे दिल की गवाही दुरुस्त थी। वो पुरजोश हो गया था। अब आप देखिएगा अम्मा, जिसने भी ये किया है मैं इसका क्या करता हूँ। इसकी आंखों से शरारे फूट रहे थे। हाले ने नरमी से हाले से नरमी से पेश आना उमर, इसका गम बहुत बड़ा है। वो थोड़ी देर बाद बोली थी। उमर गर्दन ऊंची की आसमान को देखने लगा। वो वाहिद औरत है जिसे मैं चाह कर भी सख्ती नहीं कर सकता। मैं खुद को उसके सामने बेबस महसूस करता हूँ अम्मा। वो जादू करती है। वो मुझे अपनाटाइज कर देती है। वो आसमान को देखता आंखें बंद किए कहा गया, वो इस वक्त कहाँ है? मेरे घर में है। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे साथ आ कैसे गई? उमर के होंठों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट आई थी। वो अपने गिल्ड से जान छुड़वाना चाहती है। आखिरी बार जज साहब ने इनको मेरे साथ जाने का कहा था, वो नहीं आ सकी। वो अब अब वो यहाँ बस अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई है। वो सुबह होते ही यहाँ से चली जाएंगी। मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। तुम कौन हो? नफीसा ने अजीब से लहजे में सवाल किया था। उमर चौंक उठा था। वो जानता था नफीसा उससे उसका नाम, ज़ात या पेशा नहीं पूछ रही, वो इससे आगे की बात कर रही है। मैं समझा नहीं। वो सीधा हो गया था। मैं जानती हूँ तुमने सुबह से लेकर अब तक मुझे सब पता होता है, एक बार भी नहीं कहा होगा, और मैं ये भी मान नहीं सकती कि तुम अपने ख़ानदान के एक आदमी को अस्पताल में अकेला छोड़ कर आए हो। तुम याद करो उमर, तुमने किसी वफ़ादार को तो वहाँ छोड़ा होगा। कोई तो ऐसा होगा जो झूठ ना बोले, जो चाह कर भी झूठ ना बोल सके। क्या तुमने ऐसा कोई कोई भी इस अस्पताल में नहीं छोड़ा? और अगर नहीं छोड़ा तो ये वो उमर नहीं है जो मेरा बेटा था, जिसको मैंने पाला, जिसकी तरबियत मैंने की, जिस उमर को मेरा सुल्तान ने घुर सिखाई, जिसको मेरा ने दुनिया दिखाई। इस उमर को सब पता होता था। वो सब कुछ कर सकता था। तुम इस मोहल्ले में नहीं खड़े हो उमर, इस फेज से निकल आओ। तुम इससे काफ़ी आगे निकल आए हो। अपने दिल से, अपने दिमाग से वो सोचें निकाल दो जो तुम्हें कमज़ोर कर रही हैं। हाले को ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। वो ऐसी लड़की नहीं है जिसको कमज़ोरी बनाया जाए। वो हाले सुल्तान है बेटे। वो मेराज सुल्तान की बेटी है। तुम इसका मत सोचो वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। तुम ये सोचो उमर क्या करेगा, हाले को कहाँ लेकर जाएगा। तुम ये मत सोचो कि हाले सुबह क्या करेगी। तुम ये सोचो कि उमर हयात सुबह तक क्या कुछ कर सकता है। तुम फोकस लूज मत करो बेटे। गिल्ड को नोच कर फेंको और अपने कदमों पर खड़ी हो जाओ। अभी 12 बजने में 10 मिनट है और सुबह होने में 6 घंटे बाकी है। तुम 6 घंटों में क्या कर सकती हो उमर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उमर जैसे ख्वाब से जगा था। सीरियस हालात में भी इसके अलावा मुस्कुराहट में ढले थे, एक जख्मी मुस्कुराहट। मैं समझ गया अम्मा, मैं जानता हूँ अब क्या करना है। मुझे चीज़ें वहीं से फिक्स करनी है जहाँ से ख़राब हुई थी। मुझे पता लग गया हाले को कैसे रोकना है। मैं जानता हूँ वहाँ मेरे बाद कौन आया होगा।
تمہیں کیسے پتہ؟ فون کے اسپیکر سے آواز آئی تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر ادا کرتا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ اپنی جان میں واپس آ گیا تھا۔ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ گہری ہوتی جائے تھی۔ حالیہ عمر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عمر خاموش تھا، غمزدہ تھا۔ حالیہ اب تک شاک تھی۔ میراث سلطان جا چکے ہیں۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ عمر کے گھر کے ایک کمرے میں بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ جب عمر ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اس کے پاس آیا، ٹرے میں ایک بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اور سینڈوچ رکھا تھا۔ حالیہ کے قریب ٹرے رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حالیہ نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کھا لیجیے، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلایا، آپ کا چیک اپ ضروری ہے، وہ سپارسی انداز میں بول رہا تھا۔ حالیہ نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ عمر اس کو دیکھے گیا اور پھر یکدم حالیہ نے کھولتا ہوا چائے کا مگ عمر کے پیروں پر اچھال دیا تھا۔ دونوں پیروں پر چائے گری تھی۔ عمر کے لبوں سے ہلکی سی کی آواز نکلی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا عمر، میری تکلیف نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب جب میں تمہیں دیکھتی ہوں میرا دل چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں، تمہارا سر کاٹ کر چوراہے پہ لٹکا دوں، تمہیں اتنی گولیاں ماروں کہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے، لیکن میں بس نہ کروں۔ دل کرتا ہے تمہیں زہر دے دوں اور پھر تمہیں تڑپتا دیکھوں۔ جی چاہتا ہے تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ تم کیسے انسان ہو عمر؟ تم نے ایک دن میں سب برباد کر دیا، سب کھا کے میں نے تم جیسا آسیب نہیں دیکھا، تم جیسا منحوس انسان نہیں دیکھا کبھی۔ تم میری عزت کھا گئے، میرا خاندان برباد کر دیا، میرے باپ کو مار دیا۔ میں نے تمہیں خون دیا تھا عمر، تم نے اس کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اگر اس رات میں نے کسی کتے کی بھی جان بچائی ہوتی تو وہ بھی تم سے زیادہ وفادار ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں آخری دفعہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگ سکی۔ یہ گلٹ میرے دل میں برچی کی طرح کھپ گیا ہے۔ تم ایک دن میں میری ساری دنیا کھا گئے۔ میں کیا کروں عمر؟ کہاں جاؤں؟ بھرے مجمع میں صفائی دے کر بھی خود کو بے گناہ نہ ثابت کر پانا کیسی اذیت ہے تمہیں کیا پتہ؟ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہونے اور واپسی پر کسی اپنے کی لاش دیکھنا کیسی اذیت ہے تم کیا جانو؟ میں اگر تمہیں مار بھی دوں تو میں اپنا باپ واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ عمر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پیروں میں اتنی جلن ہو رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ میں سمجھتا ہوں بھرے مجمع میں اپنی صفائی دینا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما تھا۔ محلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا چیخ چیخ کر اپنی صفائی دیتا عمر یاد۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ذرا سی دیر پہلے کسی اپنے کچھ زندہ سلامت دیکھنا اور کچھ دیر کے بعد اس کی لاش دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ڈاکٹر کھڑا تھا۔ دیکھیں ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ میں سب سمجھتا ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں حالے، لیکن میں آپ کی طرح کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ آپ بڑی خوش قسمت ہے، آپ کے پاس الزام دینے کو عمر حیات ہے۔ کوئی عمر حیات سے پوچھے وہ کہاں جائے، وہ کس کو الزام دے، اس کا دکھ کون سنے؟ میں آپ کو اپنی صفائی میں کیا کہوں؟ میرے لفظوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ کی نظر میں میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، مجھے آپ کا اعتبار کمانا ہوگا اور میں تب ہی کچھ کہوں گا۔ اب عمر حیات آپ سے تب بات کرے گا جب اس کی بات کی وقت ہوگی، جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ آپ کا غم اب تک شاک سے نکل کر گلٹ کے مرحلے میں ہے، میرا غم اب ان سب مراحل سے نکل کر انتقام کے مرحلے میں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالے جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے، میں ان سب کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ میں ایک ایک کی روح تک کو ایسی اذیت دوں گا کہ آئندہ کسی کو ایسے خاندان سے جدا کرنے کا سوچ بھی ان کی روح کام جائے گی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے گلٹ کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس انتظار کرنا تھا، اس کی گلٹ کے دکھ میں بدلنے کا انتظار۔ وہ چلا گیا تھا، پیچھے پچھتاووں کے ناگ تھے جو ذرا ذرا دیر بعد ڈستے تھے۔ کاش میں بابا کے گلے لگ جاتی، کاش میں ان سے ناراض نہ ہوتی یا پھر ان کو چھوڑ کر جاتی ہی نہ۔ کاش ہم سب کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوتی جس کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے۔ کچھ کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ آج کی رات ایسی سیاہ اور تاریک تھی جیسے کسی جنگل کی رات، ایسی خاموشی تھی جیسے قبروں میں ہوتی ہے، لیکن یہ رات سلطان منزل کے ایک کمرے کے لیے بہت مختی تھی۔ یہاں کسی کی ساری زندگی کی دعائیں پوری ہوئی تھی، کسی کی قربانی کا بدلہ دیا گیا تھا۔ یہ محرمہ اور سفیر کا کمرہ تھا۔ وہ سفیر کے کمرے میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حالے کو عمر کے ساتھ کی کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ تب سے لے کر اب تک سفیر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔
इसी वक्त कमरे का लॉक बाहर से खुलने की आवाज़ आई। सफ़ीर बिखरी हुई हालत में अंदर दाखिल हुआ। इसके स्याह कुर्ते पर जा बजा सिलवटें थी, भूरे बाल बिखरे हुए थे, बड़ी हुई शेव और हाथ में एक शीशे की बोतल। महर को देखकर उसने बोतल वाला हाथ पीछे किया था और सर झुकाए महर के करीब से गुजरता अपने बेड पर आकर बैठ गया। आज महर को उसके परफ्यूम की खुशबू भी नहीं महसूस हुई थी। सफ़ीर कभी भी बगैर परफ्यूम के सोता तक नहीं था, उसे खुशबू से इश्क था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद सफ़ीर ने बोलना शुरू किया था। आई एम सॉरी महर, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं कर सकता जो तुम डिज़र्व करती थी। उस दिन मेरी इज्जत की खातिर तुमने जो कुछ किया वो प्राइसलेस था। इसकी पुष्ट को देखता बो रहा था। महर ने रुख मोड़कर उसको देखा था। इट्स ओके सफ़ीर, मैं आपको समझ सकती हूँ, वो नरमी से बोली थी। तुम फिक्र मत करो महर, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है एक अनचाहे रिश्ते से बंधे रहने की, बस एक बार हालात नॉर्मल हो जाने दो। महर का दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया। वो उठ खड़ी हुई थी। क्या? मैंने आज़ादी मांगी, वो चबा चबा कर बोली। सफ़ीर ने हैरत से उसको देखा था। आपको क्या लगता है जब आपका दिल करेगा आप मुझसे शादी कर लेंगे और जब दिल चाहेगा आप मुझे छोड़ देंगे? सफ़ीर, महरमा को कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैंने अपनी मर्ज़ी से आपसे निकाह किया है। क्योंकि वो बोलते बोलते रुक गई थी। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। बिलाखिर उसे इस्तराफ़ कर दिया। तस्वीर होंको की तरफ से देखे गया। ये कैद मेरे लिए मनचाही है, ये रिश्ता मेरे लिए आब हयात है, अब मेरे लिए इश्क है। आज या कल से नहीं, तब से जब से मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। और अब जब मेरी सारी दुआएं पूरी हुई हैं, तब आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ देंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो गम गुस्से के मिले जुले तासरात लिए बो रही थी। सफ़ीर गहरी सांस भरता उठा था। महर में अब तक एक धोखे से बाहर नहीं आया और एक सदमे से भी। हाले का धोखा और बड़े पापा की मौत में, इन दोनों चीज़ों में स्टिक होकर रह गया हूँ। तुम्हारे ये सारे अल्फाज मेरे लिए किसी डायलॉग से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखते। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे छोड़ दो, और अगर नहीं छोड़ सकती तो फिर तुम्हें एक बटे हुए मर्द के साथ रहना होगा। एक ऐसा मर्द जो अब कभी एतबार नहीं कर सकेगा, और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो जिस दिन कहोगी दे दूंगा, लेकिन मैं कम से कम इस लड़की पे एतबार नहीं कर सकता जिसकी बहन मेरी इज्जत और रेपुटेशन को हाथ में मिलाकर घर से भाग गई हो। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो, खुद गर्ज। वो महर के बिल्कुल करीब खड़ा बो रहा था और उसकी आंखें सर थी। लेकिन सब में मेरा क्या कसूर है? आप मुझे किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? क्या हाले के भाग जाने में मेरा हाथ था, या मैं उसके किसी अमल में शामिल रही हूँ? वो गुलाबी होती आंखों के साथ कह रही थी। सफ़ीर उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से पे वापस आ गया। बेड की साइड टेबल खोलकर बोतल बाहर निकाली। अब इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। कुछ देर कबल वो इस बोतल को एक कज़न और बीवी से छुपा रहा था। अब इसके सामने वो लड़की थी जो गोडे गोडे इसके इश्क में डूबी थी। इसके सामने कौन सी झिझक कैसी आया? मर्द उस औरत के सामने सबसे ज़्यादा नडर होता है जो इससे मोहब्बत करती हो, लेकिन वो इससे टोकती नहीं, सही गलत से, बुरे अच्छे से, क्योंकि वो डरती है अपने महबूब की नाराज़गी से। सफ़ीर जानता था महर भी कुछ नहीं कहेगी, सो बोतल उठाई कमरे में महलाकर स्टडी की तरफ बढ़ा गया। आज की रात इस हराम मशरूब के नाम पीछे महर थी और इसके अलातादात दुख, वो मिलकर भी इसको ना मिल सका। मिलकर ना मिलने की अजियत बहुत बड़ी होती है। उमर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में बैठा था। ये उस्मान का कमरा था, जिसमें एक तरफ गद्दा रखा था, इससे ज़रा फासले पर एक पानी वाला कूलर और एक कोने में कपड़ों की एक ट्रंक। यही इस कमरे की कुल मता थी। लेकिन इस वक्त यहाँ एक चीज़ का इजाफा था, लकड़ी की कुर्सी। वही कुर्सी जिस पर उमर बैठा था। उस्मान इसके सामने खड़ा था। उस्मान, कल घर से निकलने के बाद तुम कहाँ कहाँ गए? वो तंदई से पूछ रहा था। सर, मैं तो बस सुपर मार्केट गया था, वहाँ से सामान लिया और वापस आ गया। मुझे कुछ नहीं पता बीबी साहिबा कब और कैसे गाड़ी में आ गई। मैं तो कहीं और रुका भी नहीं था सर, मुझे माफ़ कर दे। वो शर्मिंदा था। उस्मान, तुम मुझे पागल बना रहे हो। सामान लेकर घर से निकलते हो और वापसी पे गाड़ी में एक लड़की आती है। मेरा दिमाग अब मज़ीद मत घुमाओ और साफ साफ बताओ, वो लड़की गाड़ी में कैसे आई? तुम रास्ते में कहाँ रुके? किससे बात की? कितनी देर बात की और क्या बात की? तुम्हें वज़न में तब्दीली भी महसूस नहीं हुई? सर, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सिर्फ सुपर मार्केट गया था। गाड़ी वहाँ के पार्किंग एरिया में खड़ी करके मैं सामान लाया और इसके बाद मैं घर आ गया। खुदा की कसम सर, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करें। तुम सुपर मार्केट जाने तक कहीं नहीं रुके, राइट? मतलब जो कुछ भी हुआ पार्किंग एरिया में हुआ। आसमान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ओके, तो तब तुम जब गाड़ी पार करके मार्केट गए तब क्या हुआ? एक एक सेकंड की तफसील दो मुझे, और अगर एक भी बात झूठी निकली तो मैं आज तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। और उसको उंगली से वान करता कहा था। सर, मैं सब सच ही बताता हूँ। मैं गाड़ी ला कर के मार्केट गया और फिर मैंने एक सेक्शन से सारा ड्राई फ्रूट ख़रीदा
عمر غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے سیکشن گیا، وہاں سے میں نے آپ کی صبح کے ناشتے کے لیے سامان خریدے، اور پھر میں تیسرے سیکشن گیا، وہاں میٹ فروزن آئٹمس تھے۔ اور ایک منٹ وہ ابھی آگے کچھ بولتا کہ عمر نے اس کو ٹوکا تھا، تم فروزن آئٹم کے سیکشن میں کیوں گئے؟ میں نے کبھی اپنے گھر میں باہر کا لایا گوشت نہیں بننے دیا، میں وہی میٹ بنواتا ہوں جس کو میں خود اپنے سامنے بنوا کر لاتا ہوں اور خود پکاتا ہوں، اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو اب عثمان صاحب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم فروزن آئٹم سیکشن کیوں گئے؟ وہ آنکھوں میں تپش لے ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ عثمان گڑبڑا گیا تھا، اس نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ وہ سر دراصل میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، اصل میں عثمان میں اس وقت تمہاری کسی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی بولو تم وہاں کیوں گئے؟ عمر جیسے جھلا گیا تھا۔ عثمان فوراً سنبھل گیا۔ سوری سر، اصل میں ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کو گروسری کا پتہ نہیں تھا، میں اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہت شریف تھا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں نے جیسے اس کو سارے سامان لے کر دیے، اس نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ وہ بہت اچھا تھا سر۔ کیا وہ سارا وقت تمہارے ساتھ تھا؟ اور کیا اس کی موجودگی میں تم نے اپنا والیٹ یا کار کی چابی نکالی؟ عمر نے اس کی بات کاٹی تھی اور عثمان کی تھوڑی سینے سے آ لگی تھی۔ وہ سر دراصل میرا والیٹ وہ نیچے گر گیا تھا، اس لڑکے نے مجھے اٹھا کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا، لیکن سر 10 منٹ بعد پھر واپس بھی آ گیا تھا۔ عثمان تیز تیز بول رہا تھا۔ والیٹ گرا تھا نا؟ گاڑی کی چابی تو نہیں، والیٹ سے کیا ملنا تھا اس کو؟ خیر کچھ اور یاد آئے تو بتانا مجھے۔ عمر جانے کو مڑا تھا جب پیچھے سے عثمان کی شرمندہ سی آواز ہے، سر وہ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ جب میں مارکیٹ کے اندر گیا تھا تب میں نے چابی پینٹ کے سامنے والی جیب میں رکھی تھی، لیکن جب میں وہاں سے نکلا تب چابی میری شرٹ کے سینے والی جیب میں تھی۔ آئی ایم سو سوری سر۔ عمر کران کھا کر مڑا تھا۔ لعنت ہو تم پہ عثمان، لعنت! وہ تمہیں بیوقوف بنا کر گیا، تم کیا ساری زندگی جھک مارتے رہے ہو؟ تمہیں کسی چیز کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ وہ لڑکا تمہاری چابی لے اڑا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ڈوب مرو تم عثمان، ڈوب مرو! وہ اس کے سر پہ کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ عمر نے اپنی کن پٹی سے لائی تھی اور عثمان کی جانب مڑا تھا۔ میں اس معاملے کو صبح دیکھوں گا، صبح تک وہ باتیں بھی یاد کرو جو تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں بتاؤں گی، ورنہ یہاں سے دفع ہو جانا۔ تمہاری وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے عثمان شرمندہ سا کھڑا رہ گیا تھا۔ تھانے کا ماحول اس وقت بیزار سا تھا۔ نائٹ ڈیوٹی کرتے پولیس افسران کے چہرے تھکے ہوئے سے تھے، کچھ تو باقاعدہ اونگ رہے تھے، کچھ تاش کے پتوں پر گزارا کر رہے تھے۔ اسے اے ایس آئی نذیر کوفزدہ سا ایک فیمنسٹ کی ایف آئی آر لکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کے 12 بجے بس میں سفر کرتے ہوئے اس کو ایک لڑکے نے بری نظر سے دیکھا اور چھونے کی کوشش کی۔ کافی دیر کئی مغز ماری کے بعد بالآخر نذیر ایف آئی آر کاٹنے کو تیار ہو گیا تھا، ایک نامعلوم افراد پر، ایک ایسے آدمی پہ جس کی شکل مدعی کو خود بھی یاد نہیں تھی۔ نذیر کا دل تو بس یہی کہنے کو چاہ رہا تھا کہ بی بی اگر اتنا ہی تنگ آ رہا تھا تو بس میں شور مچانا تھا، یہاں آ کر ہمارا وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ لیکن اس کی زبان سیلی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عورت تھی، اس لیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ 10 منٹ بعد وہ عورت سنیپ بنا کر ایک دو انسٹا سٹوریز لگانے کے بعد مسرور سی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ایک دراز کا سیاہ آنکھوں والا نوجوان اندر آیا تھا، اور وہ ایسے آ رہا تھا جیسے ہی اس کا گھر ہو۔ وہ اب کچھ دیر قبل والے حلیے میں نہیں تھا، اب اس نے نیلی چیک شرٹ کے ساتھ نیلی ہی جینز پہن رکھی، شرٹ کے بٹن کھلے تھے اور اندر سے سفید گول گلے والی شرٹ نظر آئی تھی۔ پیروں میں سلیپرز تھے اور ایک دو جگہ چھالے بھی تھے، شاید اس نے اسی وجہ سے سلیپرز پہن رکھے تھے، ورنہ وہ اپنے جوتوں کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ اس کے آتے ہی تمام سپاہی افسران کھڑے ہو گئے تھے۔ اونگنے والوں کو چٹکی مار کر اٹھایا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس چھوٹے سے تھانے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ کوئی اس کے لیے کرسی لا رہا تھا، کوئی ٹیبل صاف کر رہا تھا، کوئی بھاگ کر چائے لینے گیا تو کوئی اس سے اس وقت زحمت اٹھانے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اے ایس آئی نذیر کی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ذرا جلدی میں لگتا تھا۔ نذیر سامنے کھڑا تھا، بادب گھبرایا سا۔ سر آپ حکم کرتے بندہ حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ وہ عمر کے سامنے کھڑا چاپلوسی کی تمام حدوں کو کراس کرا تھا۔ عمر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی تھی۔ میرے ساتھ بات کرتے وقت اس طرح کھڑے مت رہا کرو، کرسی لاؤ اور میرے سامنے بیٹھو، یہاں جتنی عزت میری ہے اتنی تمہاری بھی ہے، آئندہ میں تمہیں اس طرح کھڑا نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھاتا تنبیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر جذبت سا ہو گیا، پاس پڑی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ پوری طرح عمر کی طرف متوجہ تھا۔ کل رات جس گونگے کو اٹھا کر لائے تھے وہ کہاں ہے؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک رعب تھا، دبدبا سا۔ سائیں کل سے تو 10 گونگوں کو زبان دی ہے، آپ کس والے کی بات کرتے ہو؟ نذیر کی جگہ ایک ادھیڑ عمر کانسٹیبل بولا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔
میں جیسا آپ کے کیس والے گونگی کی بات کر رہا ہوں، اور تمہیں میں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، اس کی آواز نکلنی چاہیے، اگر آواز نہیں نکلی تو لکھ کر دے، لکھ کر نہیں دیتا تو اپنے پیروں پر چل کر اس آدمی کے گھر لے جائے جس نے اس کو کل ہائر کیا تھا، اور اگر تم نے یہ تینوں کام نہیں ہوئے تو تم خود کو ڈسمس سمجھو، اور اگر وہ آدمی یہ تینوں کام نہیں کرتا تو ہاتھ پیر اور زبان تینوں کاٹ کر پھینک دو، آئی سمجھ؟ اسی دیر عمر کانسٹیبل کو دیکھتا وارننگ کے انداز میں کہہ رہا تھا، ہو جائے گا صحیح، آپ فکر نہ کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، آج بیوی کا سارا غصہ اسی پہ اترے گا، وہ سوچ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ اب اس کا رخ نذیر کی طرف تھا، اور تم نذیر، تم میرے ساتھ جا رہے ہو، جانتے ہو کیوں؟ جی سر جانتا ہوں، آپ کو معلومات چاہیے ہوں گی، میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، میں اگر کسی کی کتیا بچے جنے یا کسی کا بلہ بھی مر جائے پہلی خبر مجھے ہی آتی ہے۔ میں اس وقت تمہارے کارنامے سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں نذیر، کل جس اسپتال میں جیسا آپ داخل ہوئے تھے اس کی تفصیلات چاہیے مجھے، وہ خوف زدہ سا تھا۔ جی سر، جیسا آپ کہیں آدھے گھنٹے تک ہو جائے گا، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، باقی سب اس کے ساتھ اٹھے تھے۔ ایک اور بات، کل صبح تک میں معطل ہو جاؤں گا، مجھے یہ سارا کام آج کی رات کرنا ہے، تم سب جاگو گے، آج کی رات کوئی نہیں سوئے گا، کوئی چونکا نہیں تھا، اتنا اندازہ تو ان سب کو تھا کہ میڈیا کے سامنے حالے کتنے بڑے الزام کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اورنگی تھانے کے شبیر کو کال کرو، اسے کہو میں کچھ نمبرز بھیج رہا ہوں، ان کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتے نذیر سے کہہ رہا تھا، اور فرقان سے کہو فہیم مرزا کے 1 مہینے کی رپورٹ مجھے دے، وہ کس سے ملا، کہاں گیا، کتنی دیر کیا، کیوں گیا، اور وہاں کیا کھایا کیا پیا، مجھے سب چاہیے نذیر۔ نذیر ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ پر سب نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ نذیر عمر کا سب سے خاص آدمی تھا، اسے شہر کے چپے چپے سے واقفیت تھی، شہر کے سارے اختیاری اور فرار ملزم اس کی جیب میں تھے، وہ عمر کا وہ وفادار تھا، اس نے یہ بات کئی دفعہ ثابت بھی کی تھی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، نذیر کے منع کرنے کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ عمر نے خود سنبھالی تھی، اور اب سامنے سڑک پر دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا، ایس ایچ او کو کال کرو، اسے کہو کہ اپنے بندے اس سیلون بھیجے جہاں جیسا آپ کی بیٹی تیار ہونے گئی تھی، اور مجھے وہاں کی وہ فوٹو چاہیے جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اوکے سر، ہو جائے گا، ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں سر؟ جس نے میری نیند حرام کی اسے سکون سے کیسے سونے دے سکتا ہوں؟ ہم اس کی نیند حرام کرنے جا رہے ہیں، اس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد نذیر کی آواز گونجی تھی، عمر نے جواب نہیں دیا، وہ جانتا تھا کہ نذیر منع کرنے پہ بھی ضرور پوچھے گا۔ آپ نے بی بی کو واقعی اغوا کیا تھا کیا؟ جج صاحب سے تو آپ کی اچھی خاصی سلاب دعا تھی، پھر بھلا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے باپ کا نام کیا ہے نذیر؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا، سر وحاج علی خان، وہ کچھ حیرت سے بولا تھا۔ عمر نے ابروچ کہی تھی، اچھا مجھے لگا تھا تم نذیر، تم میرے باپ ہو، اس لیے تو مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو، آئندہ میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا، جتنا بتانا ہے اتنا ہی بتاؤں گا، تم مجھ سے باتیں نہیں نکلوا سکتے۔ نذیر گڑبڑا سا گیا تھا، خود پر 2 ہاتھ بھیج کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہ لوگ شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہو چکے تھے، 5 منٹ مزید ڈرائیو کے بعد وہ امتل والا کے باہر کھڑے تھے۔ عمر نے گاڑی اس والا کے بالکل سامنے کھڑی کر دی تھی، گاڑی کو گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے دیکھ کر چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تھا۔ سر کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملنا تو تمہارے صاحب سے ہے، لیکن اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو بالکل سے ملنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، نذیر دانت نکوستا کہہ رہا تھا۔ عمر نے تنبیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا، کسی عورت کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ نذیر خاموش ہو گیا تھا۔ اسکندر شاہ کو بھیجو، بولو عمر حیات آیا۔ عمر اب چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر وہ تو 2 دن سے گھر پہ نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، جب آئیں گے آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، فکر مت کرے، وہ رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرا رہا تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے گاڑی تک واپس گیا، ونڈو سے ہاتھ اندر کر کے گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، اب وہ زور زور سے بغیر رکے ہارن بجائے جا رہا تھا۔ ڈرائیور ہارن کو بند کرنے کے لیے اس کی منت کر رہا تھا، قریب 1-2 گھروں سے کھڑکی سے جھانک کر اس کو ملامت بھی کی گئی تھی، لیکن اس نے تو گویا کان لپیٹ لیے تھے، بغیر رکے ہارن بجائے گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی تھی، عمر کی آنکھوں میں تپس سی بھر گئی تھی۔ گیٹ سے نکلنے والا آدمی کوئی 60 کے ہندسے کو بور کرنے کے قریب تھا، اس نے نیلا سلک کا نائٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پہ غصہ لیے وہ باہر آیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ شرم نہیں آتی؟ گھٹیا لوگوں کسی کی نیند برباد کرتے ہو؟ وہ آتے ساتھ ہی دھاڑے تھے، لیکن عمر کو سامنے دیکھ کر جیسے خون خشک ہو گیا، اس نے واپس جانا چاہا لیکن بے سود۔ ایس پی سر، آپ یہاں سب خیریت تو ہے؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ نذیر ڈالو اس کو گاڑی میں، عمر اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا، اور پھر سکندر شاہ کے لاش چٹپٹانے اور چیخنے پکارنے کا اثر لیے بغیر نذیر ان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی اور شور کرتے جب نذیر ان کے کان کے پاس چکا تھا، چپ چاپ بیٹھ جاؤ شاہ صاحب، ورنہ میرے پاس آپ کی رنگین راتوں کے ثبوت موجود ہے، اور آپ کی بیوی اور بیٹی کا نمبر بھی نسرین کو جانتے تو ہوں گے آپ۔
وہی جس کی ڈیفینس میں کوٹی دے رکھی ہے۔ نذیر ان کے کانوں میں زہر انڈیل کر دور ہٹا تھا۔ اسکندر صاحب کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید ہو گیا تھا، انہوں نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان کی ساری ہوا نکل گئی تھی، اب وہ جلدی جلدی صورتحال سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ جس اسپتال کے آپ مالک ہیں، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور میری ایک چیز رہ گئی ہے آپ کے اسپتال میں، وہ بھی چاہیے۔ عمر سکون سے بولا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے آپ لوگوں نے اتنی بے ادبی کی ہے میرے ساتھ؟ میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ ایس پی صاحب، میں ابھی ڈی آئی جی صاحب کو کال کروں گا۔ عجیب گنڈا کردی ہے، اندھیر نگری مچا رکھی ہے آپ نے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے گھرا رہے تھے۔ عمر نے ڈرائیونگ کرتے ایک نمبر بلایا تھا اور موبائل پیچھے نذیر کو تھما دیا تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہاں بول بھائی، کسی کی نیند میں ڈوبی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ ڈی آئی جی سر، میں عمر حیات بات کرو۔ عمر نے بیٹھے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ اسکندر شاہ نے موبائل نذیر کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ ڈی آئی جی سر، یہ آپ کے ایس پی مجھے ڈرا دھمکا کر میرے گھر سے اٹھا لائے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اسپتال کی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے حوالے کروں۔ نہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ ہے اور نہ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے جب ان کی بات کاٹی گئی۔ اے زیادہ بولو مت، فوٹیج دے دو گے تو مار نہیں جاؤ گے تم، اور میں جانتا ہوں سب کچھ کی طرح ڈرا دھمکا کر لائے ہوں گے یہ لوگ۔ عمر کو جو کچھ چاہیے دے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ اب رکھ فون، نیند خراب کر دی میری۔ وہ چلائے ہوئے تھے۔ عمر یار کیا ہے، اب یہ برساتی مینڈکوں سے بھی بات کروں؟ وہ اب کے عمر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی تھی۔ اسکندر صاحب کا سارا رنگ نچڑ گیا تھا۔ کتنا پتہ دیتا تھا میں اس ڈی آئی جی کو، بس سوچ کر ہی سکے۔ جی تو شاہ صاحب، اور کس سے بات کرنی ہے؟ اگر کوئی اور آئی جی سے بات کروا دوں، ان سے بھی اچھی خاصی بات چیت ہے میری۔ ارے آپ کے رنگ کو کیا ہوا؟ تو کھوا دیکھیے، پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ وہ آپ کا ہر بات میں ساتھ دیں گے، لیکن جب اپنے وردی والے بھائی کی آ گئی نا، تب اپنے گھر والوں کی بھی نہیں ہوتے۔ عمر فخریہ سا کہہ رہا تھا۔ اب آپ بتائیں، خاموشی سے ہمارا کام کریں گے یا اور چک چک کرنی ہے؟ دیکھیں، آپ کے اسپتال جاتے ہیں ہم فضول بحث کرنی پڑتی ایک ایک سے۔ اب آپ چلیں گے تو کتنی عزت و احترام سے ہوگا نا ہمارا کام۔ آپ کو نیکی کا موقع ملے گا اور ہمارا وقت بچے گا، کتنا اچھا ہوگا نا؟ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر اپنے موبائل پر ساری ڈیٹیلز جمع کر رہا تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، اسپتال چلیں۔ اب کے ان کا انداز پار تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تینوں لوگ اسپتال کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے سمنکا کے بعد والی فوٹیج دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی فوٹیج غائب تھی۔ جس وقت خالے اور عمر اس سڑک پر بیٹھے تھے، وہ فوٹیج غائب تھی۔ شاہ صاحب، 1.5 گھنٹے کی فوٹیج کہاں ہے؟ عمر ان کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے عمر صاحب، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جس طرح زور زبردستی ہمیں یہاں لے آئے ہیں، اسی طرح آج دوپہر بھی کسی نے بالکل اسی طرح 1.5 گھنٹے کی فوٹیج میرے سیکیورٹی چیف سے ڈیلیٹ کروا دی اور اسے آج شام کی فلائٹ سے دبئی بھجوا دیا۔ اب آپ چاہے مجھے مار دیں یا میرے اسپتال کو آگ لگا دیں، جو سچ ہے سو ہے۔ اس سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے ہم سب کو کافی دفعہ ایسے کام کرنے پڑتے۔ مجھے پتا تھا آپ چپ نہیں بیٹھیں گے، اسی لیے میں آپ سے چھپتا پہ رہا تھا۔ سکندر شاہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ آپ کا سیکیورٹی چیف فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے، آپ کا ڈاکٹر میری اجازت کے بغیر ہمارے مریض کے کمرے میں کسی کو بھی جانے دیتا ہے۔ آپ کے اسپتال سے ہماری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے گنڈے ہیں۔ یہ تو کھلا تضاد ہے۔ شاہ صاحب، ان کو عمر دیکھتا چپتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کی چیز مسنگ نہیں ہے عمر صاحب، میں نے آپ کی چیز سنبھال رکھی ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا۔ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کو اتنی فیورز دوں گا۔ میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ایک لڑکے کو اشارہ کیا تھا۔ جج صاحب بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کیا یہ ہے آپ کی مسنگ چیز؟ گو کہ یہ انلیگل ہے، لیکن خیر، وہ اس لڑکے کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اس کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا کیمرہ تھا۔ عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں اب بھی متلاشی تھی، اب بھی اس کی کھوج مکمل نہ ہوئی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا، ان کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیے۔ نذیر بھی عمر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ صاحب، میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کا خاندان بچا سکوں، جس طرح میں اپنا نہیں بچا سکا، لیکن آپ بکاؤ نکلے۔ اب آپ مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے آیا، آپ سے عزت سے بات کی، نرمی سے اپنی چیزیں مانگی، لیکن آپ نے نہیں دی۔ اب آپ خود آئیں گے اور مجھے میری چیزیں واپس کریں گے۔ میں آپ پہ حالات اتنے تنگ کر دوں گا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ شاہ صاحب، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سکندر شاہ نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تھا۔ لعنت ہو تم لوگوں پر، کس پاگل آدمی کے ساتھ پھنسا دیے مجھے۔ اب نہ یہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ مجھے بیٹھنے دے گا۔ وہ سخت پریشان تھے۔
ذرا دور اسپتال کے پارکنگ ایریا میں جھانکو تو عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ پہ نذیر بیٹھا تھا، ساتھ نذیر کو ہدایات دے رہا تھا۔ سیکیورٹی چیف کا کیا نام ہے اس کا؟ عبدل۔ ہاں، اس کی فیملی کا پتہ لگاؤ نذیر، اور شاہ صاحب کی ساری ویڈیوز ان کی بیٹی اور بیوی کو بھیج دو۔ کل تک کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ کر دو۔ میرا خاندان نہیں بچے گا تو میں کسی اور کا بھی نہیں رہنے دوں گا۔ سر، بیوی کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ کیوں نہ اس کی محبوبہ کو بھیج دے، نذیر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا، پھر موبائل پر نظر جمائے بولنا شروع کیا تھا۔ باہر والی خود بے وفا ہوتی ہے، اس لیے بے وفائی معاف کر دیتی ہے، لیکن گھر والی وہ چاہے خود دھوکے باز ہو لیکن اس کو اپنا مرد وفادار چاہیے ہوتا ہے۔ ویڈیو بھیجو اور پھر دیکھو کس طرح ٹوٹتے ہیں خاندان۔ خیر، اپڈیٹس تو مجھے اب وہ اب بھی موبائل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی طرح اس ننھے کیمرے کا سسٹم آن کر رہا تھا۔ سر، فہیم مرزا ایک مہینے سے سوائے شمس سلطان کے اور کسی سلطان سے نہیں ملا۔ فروت سلطان کا کار ریکارڈ چیک کروایا ہے میں نے، لیکن کوئی فہیم مرزا یا کسی ایسے آدمی سے ان کی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پر ان پر شک کیا جائے۔ سیلون والوں نے ساری فوٹیج بھیج دی ہے، آپ کو ای میل کر دی ہے میں نے، اور عبدل اس کا بھی کچھ کرتا ہوں۔ کوئی دبئی نہیں گیا ہوگا، وہ یہیں لالو کھیت میں اس کے کوئی رشتہ داروں کے پاس چھپا بیٹھا ہوگا۔ صبح تک اس کو بھی دیکھ لوں گا میں سر، اور کچھ چاہیے تو بتائیں۔ وہ ساری تفصیل بتا کر تابعداری سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری انفارمیشن سچی ہے؟ 100% جھوٹ ہے سر، بک گئے ہیں سارے، یا پھر صحیح جگہ چیک نہیں کر رہے آپ؟ مجھے 2 دن کا وقت ہے، میں سب چیزیں معلوم کر لوں گا۔ آپ اگر کہتے ہیں نا کہ فہیم مرزا فروت سلطان سے ملا ہے، کب کہاں کیسے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ ملا ہے۔ سیلون والوں نے اتنے آرام سے فوٹیج کیسے دے دی؟ اور عبدل، اسے آج کی رات ہی ملنا ہوگا، اسے ڈھونڈ لوں گا میں، مجھ پہ اعتبار کرے، میں یقین دہانی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے اب سسٹم کو موبائل پر آن کر لیا تھا۔ گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑو، اس نے موبائل سے نظر ڈالی تھی۔ سر، اس وقت نذیر، تم کیوں آج اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کم بولا کرو۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اور پھر باقی قبرستان پہنچنے تک وہ کچھ نہیں بولا۔ وہاں پہنچ کر عمر اندر چلا گیا تھا، جبکہ نذیر کو باہر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تازہ گیلی مٹی والی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ اس قبر پر اب تک چڑھائے گئے پھول تازہ تھے۔ عمر آنکھوں میں کر پلی اس قبر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ماموں، بڑی دیر بعد اس نے قبر میں سوئے آدمی کو مخاطب کیا تھا۔ آئی مس یو یار، آپ ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ عمر کو آپ کو بڑا سہارا ہوتا تھا، لیکن اب سب چیزیں میرے ہاتھوں سے نکلنے لگی ہیں۔ حسن اور حالے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت مل نہیں رہے، اور آپ سے کیا وعدہ میں نبھا نہیں پا رہا۔ میں حالے کو کیسے روکوں؟ ان کا غم بہت بڑا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اکیلا ہو گیا ہوں حالے، اور حسن کا تو بس باپ مرا ہے، شمس سلطان کا بھائی، یوسف سلطان کا بیٹا، لیکن عمر حیات کا تو باپ، بھائی، دوست، خاندان سب مر گئے ہیں۔ آپ کا جانا میرے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ہر بار عمر سے ہی کیوں اس کا خاندان چھینا جائے، ہر بار فروا کیوں کامیاب ہو؟ اس نے مجھے میرے خاندان سے دور کیا، میری ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا، اور آج تو اس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ آپ کی قبر نہیں ہے، یہ عمر حیات کے جذبات کی قبر ہے، اس کے اندر کے انسان کی قبر ہے۔ ان لوگوں نے پتہ ہے مجھے آپ کے جنازے سے بھی دور رکھا ہے۔ آپ کا وارث میں بھی تھا، کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی اور اپنا حق لیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس منظر کو بلا کر 10 سال پیچھے چلا گیا تھا۔